اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ جب حق اور باطل اور معجزہ اور جادو کے درمیان فرق ہو چکا تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکل جاؤ۔ اب اپنی قوم کو لے کر نکلنے میں موسیٰ علیہ السلام کو دو پریشانیوں کا سامنا تھا۔ ایک رستے کے اندر دریائے قلزم کا اور دوسرا پیچھے سے فرعون کے لشکر کا۔ اللہ رب العزت نے دونوں پریشانیوں کا پہلے ہی حل بتا دیا اور اللہ نے اطمینان کا فرمایا کہ لا تخافوا درکا ولا تخشا، کہ آپ نہ خوف کھائیں فرعون کا پیچھا کرنے سے اور نہ ہی دریا میں ڈوبنے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام رات کے پہلے حصے میں، یعنی رات جب ہوگی اندھیرا ہو گیا تو رات کے پہلے حصے میں ہی بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے تشریف لے گئے، اور بنی اسرائیل نے اپنے شہر کے اندر پہلے ہی یہ بات مشہور کر دی تھی کہ ہماری عید ہے اور ہم اپنی عید منانے کے لیے شہر سے باہر جائیں گے۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ان قبطیوں سے کچھ نہ کچھ زیورات عاریتاً لے لیے تھے، یعنی مانگ کر کے امانتاً لے لیے تھے کہ ہم اپنی عید منانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر ہم زیورات پہنیں گے، تو جب ہماری عید ختم ہو کے ہم واپس آئیں گے تو آپ کو واپس دے دیں گے۔ تو کچھ زیورات بھی بنی اسرائیل نے لیے ان سے۔ تو رات کے پہلے حصے میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قیادت میں یہ لشکر نکل پڑا، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے اس لشکر کی، یعنی یہ بنی اسرائیل کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن ساری جو ہے وہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو لیکن عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے، جو بات قرآن و حدیث سے معلوم ہوتی ہے، اشارہ ہے اس کی طرف، کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر ایک قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی، بہت بڑی تعداد تھی۔ بس یہ اتنی سی بات ہے۔ اور یہ 12 قبیلے کیسے 12 قبیلے تھے؟ فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے اندر یعقوب علیہ السلام کے یہ 11 بیٹے آئے تھے، 11 بیٹے جو دوسرے بھائی تھے اور ایک حضرت یوسف علیہ السلام، یہ ٹوٹل 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے مصر کے اندر تشریف لائے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، تو انہی 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ 12 قبیلوں میں اس وقت جو ہے وہ بٹ گئی تھی، یعنی 12 قبیلے بن گئے تھے، ہر ایک بیٹے کی ایک اولاد۔ یعنی اس وقت فرمایا، یعنی آتا ہے کہ اتنی زیادہ قبیلے کی تعداد تھی کہ کم از کم یعنی 6000 ایک جو ہے وہ قبیلے کی تعداد اتنی بتائی جا سکتی ہے، 6000 ایک قبیلے کی تعداد تھی۔ یہ 6 لاکھ بھی بعضوں نے بتلائی ہے کہ ہر ایک قبیلے کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ تو بہرحال یہ اسرائیلی روایات ہیں، تو بس یہ بات ہے کہ 12 قبیلے تھے اور ہر ایک قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے نکلے. جب دریائے قلزم پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی جو ہے وہ آ پہنچا، اور بنی اسرائیل ڈر گئے کہ انا لمدرکون، کہ اب تو ہم جو ہے وہ ماریں گے، کہ پیچھے سے فرعون ہے اور آگے جو ہے وہ دریا ہے، کہاں جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دریا کے اندر اپنی لاٹھی مارو، اپنا عصا مارو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، اپنا عصا دریا پر مارا تو 12 خشک راستے اللہ رب العزت نے اس دریا میں بنا دیے، اور فرمایا کہ دریا اس طرح سے منجمد ہو گیا تھا، یعنی اس طرح سے جم گیا تھا دریا جس طرح سے برف جم جاتی ہے. یعنی برف جم جاتی ہے تو دونوں سائڈوں سے جو ہے اسی طرح جمے ہوئے پانی کی جو ہے وہ دیواریں بن گئی تھی، اور خشک 12 راستے بنے، اور ہر ایک راستے کے درمیان میں ایک دیوار تھی. یعنی جب 12 سڑکیں جو بن گئی تو ہر ایک سڑک ہے، پھر درمیان میں دیوار، دوسری سڑک، پھر دیوار، تیسری سڑک، یعنی ہر ایک راستے کے اندر دیوار تھی. اور دیوار بھی ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایسی دیوار بنائی گئی تھی کہ ایک راستے سے گزرنے والا دوسرے راستے والوں کو دیکھتا تھا اور ان سے ہم کلامی بھی کرتا تھا، بات بھی کرتا تھا. یعنی یہ دیواریں اللہ رب العزت نے اس طرح اس لیے بنائی تاکہ یہ ایک قبیلے والے پریشان نہ ہوں کہ ہمارے دوسرے قبیلے والوں کا پتہ نہیں کیا بنا. ان جب دریا کے اندر اگر سب کی بڑی بڑی دیواریں ہوتی اور ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تو شاید کوئی قبیلے والے پریشان ہوتے کہ کیا پتہ ہمارے دوسرے قبیلے والوں کا کیا حال ہوا. تو اس لیے اللہ نے ایسی دیواریں بنائیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان سے بات بھی کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ان 12 خشک راستوں کے ذریعے سے دریا سے پار کر دیا، اور پیچھے سے فرعون کا جو لشکر آیا، اور فرعون نے اپنا لشکر جب ان خشک راستوں پر اتارا تو جو ہی فرعون کا سارا لشکر دریا کے اندر پہنچا تو اللہ رب العزت نے دوبارہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، اس دریا کو ایسے ہی ملا دیا جیسے اس دریا کا ملنا تھا، جیسے وہ دریا ملتی ہے دریا کو